ریڈیو پاکستان معروف شاعر ناصر کاظمی کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سنیے۔ تحریر آصفہ منیر، راوی معروف کے اہم شعراء میں شمار ہونے والے عام فہم، سادہ اور سلیس الفاظ و انداز میں اپنا قصہ درد بیان کرنے والے شاعر ناصر کاظمی کا، جن کا پورا نام سید ناصر رضا کاظمی ہے، 8 دسمبر سن 1925 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد سلطان کاظمی فوج میں ملازم تھے۔ انہیں ملازمت کی وجہ سے مختلف شہروں میں جانا پڑا، لہٰذا ناصر کاظمی کی ابتدائی تعلیم مختلف شہروں نوشہرہ، پشاور اور امبالہ سے ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور سے FA کیا۔ ناصر کاظمی کی طبیعت ابتدا ہی سے رومان پرور تھی۔ ناصر نے شعر گوئی اس زمانے میں شروع کر دی جب وہ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ گھر کا ماحول بھی ادب پرور تھا۔ اس حوالے سے ناصر کاظمی کہتے ہیں، میرے سارے ہی شغل ایسے تھے جن کا تعلق تخلیق سے اور فنون لطیفہ سے۔ شاعری اصل میں شروع میں نے دراصل اس لیے کی کہ کچھ لمحے، کچھ وقت جو مر جاتا ہے وہ زندہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری میں زندہ ہو سکتا، اس لیے شاعری شروع کی۔ طبیعت موضوع تھی، گھر کا ماحول بھی شعر و شاعری کا تھا۔ گھر میں ہمارے میر انیس پڑھا جاتا تھا، نانا میرے موسیقی کا شوق رکھتے تھے، اور میر نذیر حسین ناشاد، میر نرنگ، یہ ہمارے شہر میں بھی اچھی فضا تھی۔ کتابیں گھر میں بچپن میں ہم نے شیخ سعدی پڑھا، فردوسی پڑھا، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں ہمیں بچپن میں۔ قرآن حکیم، پورا آہنگ، پورا لہن جو تھا وہ ایک شعر کی طرف تھا۔ پھر ایک اور بات ہے جو سب سے مجھے اہم نظر آتی ہے، جب میں نے پہلا شعر کہا مجھے یاد نہیں، مگر یوں لگتا ہے یہ شعر تھا میرا پہلا شاعر کہ قبول ہے جنہیں غم بھی تیری خوشی کے لیے، وہ جی رہے ہیں حقیقت میں زندگی کے لیے۔ تو مجھے یوں لگا، اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے مجھے کبھی کسی چیز کی خوشی نہیں ہوئی۔ اگر مجھے شعر کے علاوہ اتنی خوشی کسی اور کام میں ہوتی تو میں شاعری نہ کرتا۔ ناصر کاظمی نے شروع میں نظمیں لکھیں، مگر جلد ہی وہ غزل کی طرف مائل ہو گئے۔ حفیظ ہوشیارپوری سے شاعری میں اصلاح لی۔ مشاعروں میں پہلے ترنم کے ساتھ کلام سناتے تھے، بعد میں تحت اللفظ میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے دونوں انداز ادائیگی کی وجہ سے مشاعروں میں بہت مقبول ہوئے۔ لاہور میں دوران تعلیم انہوں نے آزادی کی تحریک کو قریب سے دیکھا۔ جب امبالہ واپس گئے اور پھر اعلان تقسیم کے ساتھ ہی جب ان کا خاندان لاہور کے لیے روانہ ہوا تو اپنا گھر بار، ساز و سامان اور بہت سی یادیں وہیں چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ہجرت کے سفر میں ظلم و جبر کی داستانیں، لوٹ مار کے واقعات ناصر کی شاعری پر بہت اثر انداز ہوئے۔ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے۔ میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے۔ ہجرت اپنی جگہ ایک امر تھا، مگر جن خوابوں کو سجا کر ہجرت کا کرب برداشت کیا تھا وہی جب ٹوٹے ہوئے ملے تو درد ناصر کی ذات میں انتہاؤں کو چھونے لگا۔ اس کا اظہار ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ لاہور آنے کے تھوڑی عرصے بعد پہلے والد اور پھر والدہ کی وفات کے صدمے بھی ان کے لیے بے حد تکلیف دہ تھے۔ ہجرت کا دکھ، والدین کی جدائی، بے روزگاری اور غربت نے ناصر کاظمی کو دکھوں کے انبوہ میں لا کھڑا کیا۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر ناصر کاظمی نے سن 1951 میں رسالہ اوراق نو شروع کیا۔ یہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور بند ہو گیا۔ اس کے بعد معروف ادبی رسالے ہمایوں کی ادارت کی اور پھر انتظار حسین کے ساتھ مل کر ادبی رسالہ خیال نکالا، مگر قسمت کہ یہ رسالہ بھی بند ہو گیا۔ اس دوران مختلف محکموں میں نوکری بھی کی اور پھر حفیظ ہوشیارپوری کی کوششوں سے ریڈیو پاکستان لاہور سے بحیثیت اسکرپٹ رائٹر منسلک ہو گئے اور وفات تک رہے۔ یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلے،
आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। माली नाकामियां अपनी जगह, मगर अदबी दुनिया में नासिर काज़मी एक कदावर शायर की हैसियत से अपनी पहचान बना चुके थे। अपने अहद के बड़े अदीबों में मकबूलियत की सनत हासिल कर चुके थे और हर तरफ उनकी शायरी की गूंज थी। इस हवाले से मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं, नासिर काज़मी जैसा हम सब जानते हैं, उर्दू गज़ल का जो जदीद दौर है या मिजाज है, उसके सबसे बड़े अलंबरदारों में से थे। उनके यहाँ जो एक मीर की लेगेसी रिक्रिएट हुई और एक नए अंदाज में सामने आई, उसका असर अब तक उर्दू गज़ल पे दिखाई दे रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि नासिर की गज़ल जो है वो इस वक्त गज़ल के जो 3-4 लहजे हमारे यहाँ चल रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मुकम्मल और बड़ा खूबसूरत लहजा है। और जब हम उनको याद करते हैं तो इसके साथ उनकी जो शेरी कमालात हैं, उनकी दाद भी हमारे दिल से निकलती है। गज़ल को शायर नासिर काज़मी, जिनकी गज़ल में कदीम और जदीद रिवायात का रंग नजर आता है, इसीलिए उनको कदीम रिवायात का आखिरी बड़ा शायर होने का फख्र भी हासिल है। नासिर काज़मी की गज़ल का एक और अहम तरीन पहलू उसकी ग़नायत है। उन्होंने अपनी गज़लों में हम आवाज़ अल्फाज, काफ़ियों और रतीफ़ का बड़ी खूबसूरती और महारत से इस्तेमाल करके एक सौती आहंग और मूसीक़ियत पैदा की है। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल एक लहर से उठी है। अक्सर देखा गया है कि शायर जिंदगी किसी और तरह की गुजारता है और सोचता कुछ और तरीके से है, मगर नासिर काज़मी एक ऐसा शायर है जिसके यहाँ शेरी तजर्बा और जीने का तजर्बा इकट्ठा है और एक जैसा नजर आता है। माहिर नक्काद प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद नासिर काज़मी की शायराना अजमत के हवाले से कहते हैं, नासिर काज़मी बेशक उन शायरों में हैं जिन्होंने कुछ हयाती तजर्बे भी किए। गज़लें मुसलसल न सिर्फ लिखी बल्कि उनको पूरा एक मजमूए में ढाला। लेकिन वो एक ऐसे शायर और एक ऐसे गज़ल गो के तौर पर बहुत से लोगों की याददाश्त में महफूज हैं, जिनका मरकज़ी तजुर्बा हिजरत का था और उन्होंने वो खोए हुए लोग, खोए हुए शहर, खोए हुए चेहरे और बस्तियाँ, उनको याद के अमल से जोड़ना चाहा। फिर ये याद उनके एक हिस्सी निज़ाम में एक पुल बन गई। ये फिर हिजरत तक महदूद न रही, बल्कि ये एक फितरत से शहरों की तरफ जब लोग आए अपनी मासूमियत को छोड़कर और जिन चीज़ों के पीछे भागे और हलकान हुए, और फिर उन्होंने सचमुच फितरत के हुस्न को देखना छोड़ दिया। ना उन्होंने बराह रास्त सितारे देखे, ना आसमान देखे, ना मौसम उस तरह से महसूस किए। कैलेंडरों ने, उनकी मसरूफियात में या मुख्तलिफ आलात ने उन्हें बताया कि अब आज ये तारीख़ है या फ़लाँ महीना है। वो जो इंसान का बराह रास्त रिश्ता था और वो उन सब से हम कलाम होता था या उनकी सरगोशियाँ सुनता था, उसने कोशिश की कि अपनी शायरी में उसकी बाज़याफ्त करे। तो वो अपनी ग़िनायत में भी मुनफरिद था। एक ख़ास तरह का मलाल का रंग उसकी शायरी में मौजूद था। इसीलिए लोग कहते हैं कि उसने मीर को एक दफ़ा फिर, मीर के तर्ज़ एहसास को, उसके तग़ज़्ज़ुल को, उसकी लय को एक दफ़ा फिर लाहौर की सड़कों और लाहौर की दुनिया
اور لاہور میں جہاں اس کا انتظار حسین تھا، جہاں اس کا احمد مشتاق تھا، جہاں اس کا اسلم انصاری تھا، جہاں اس کے دوست احباب تھے، ان سب کے ساتھ وہ یا اس کے کبوتر تھے، اس کے مشاغل تھے، وہ ان سب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہوا اردو شاعری کو بہت کچھ دے گیا۔ اعلیٰ شاعری کے اوصاف میں لفظ و معنی کی ہم آہنگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ناصر قاسمی نے اپنے شعری مجموعوں برگ نع، دیوان اور پہلی بارش کی غزلوں میں اس اسلوب کو عروج پر پہنچایا۔ تجھ کو دینے کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، تو فکر سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق ہر نہ جائے کہیں۔ ناصر قاسمی اردو غزل کا ایسا منفرد شاعر جن کی غزل میں قدیم اور جدید روایات کا رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی غزل میں ہجر و وصال کے موضوعات بھی شامل ہیں۔ وہ اپنی غزلوں میں ماضی کی یاد اور خاص طور پر شہر لاہور کے ذکر کے علاوہ ان کے موجودہ دور کی ناانصافی، ظلم و ستم و بے حسی اور نفسا نفسی پر بھی غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ بقول انتظار حسین، ناصر قاسمی نے اپنے عہد کو اداس ہونے کے آداب سکھائے۔ ناصر قاسمی ایک حساس شاعر، اپنی شاعری میں استعارے اور تشبیہات کا استعمال کر کے پڑھنے اور سننے والے تک اپنے دل کی آواز پہنچانے والا شاعر۔ 2 مارچ سن 1972 میں اس دنیا سے یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ ناصر کاظمی کے یوم وفات پر خصوصی فیچر آپ نے سنا۔ راوی ماروخ حفیظ، تحریر و پروڈیوسر آصفہ منیر، پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔